ڈاکٹر صاحب میدے کے مسائل کی تشخیص کے لیے آج کل اینڈوسکوپی بہت زیادہ ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں. لوگ کافی زیادہ ڈر بھی جاتے ہیں کہ اینڈوسکوپی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہمیں کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے. سب سے پہلے پیشنٹ کا اور اس کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے. بالکل. تو کیا آپ بتائیں اتنی خطرناک ہے اینڈوسکوپی؟ اچھا, اینڈوسکوپی کے بارے میں شاید کچھ لوگوں کا جو تجربہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, اس لیے وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ نہ کریں. لیکن دیکھیں پہلے کا تو شاید کیا ہوتا تھا, اب تو میں آپ کو اپنے سینٹر کا بتاتا ہوں. جیسے فاطمہ میموریل میں جو ہم کرتے ہیں, مریض کو ہم مکمل سلا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اینڈوسکوپی میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر سینٹرز میں کہ جاگتے ہوئے وہ گلا تھوڑا سا سن کیا, تھوڑی سی دوائی دی, ہلکی نیند آئی, اور جاگتے ہوئے وہ کیمرا جو ٹیوب ہے وہ اندر جاتی تھی. صاف ظاہر ہے اس سے تھوڑا سا گلے میں محسوس ہوتا ہے, ایک چیز جائے گی تو وہ ڈسکمفرٹ ہوگا, تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن دیکھیں یہ بہت سیف پروسیجر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ایسے اندھا دھند تو نہیں اندر وہ اس کو لے کے جا رہا ہے. اس کے اندر کیمرہ ہے, ہمیں ٹی وی پہ وہ 2 بڑی اسکرینس کے اوپر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں جو ہم نوالا عام طور پہ کھاتے ہیں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے, اور جو ٹیوب ہوتی ہے ہماری وہ اس چھوٹی انگلی جتنی ہوتی ہے, اس سے زیادہ ہوتی ہے, یہ کافی ڈرتے ہیں, بال پین جتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم سلا کے کرتے ہیں تو مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا, لٹرلی پتہ ہی نہیں چلتا. اوکے. ابھی میری ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی جو کہ جگر کی مریضہ ہے, انہوں نے اس سے پہلے ان کی 5-6 ہو چکی ہیں. تو وہ کہتی تھیں اس دفعہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو کیا ہے نا کہ سلا کے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, ورنہ تو میں بہت ڈرتی ہوتی تھی. جس دن میری ہونی تھی 1-2 دن پہلے ہی مجھے ایسے ڈر سے بخار ہونا شروع ہو جاتا تھا. یہ بہت سیف ہے, اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اس میں جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں, بعض اوقات تو یہ جان بچانے والا پروسیجر ہے. اب دیکھیں کسی کو خون کی الٹی آئی ہے, ابھی میرے پاس پیشنٹ ایڈمٹ ہوئے جو دل کے مریض ہیں, وہ دل کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں. ابھی ان کا ہیموگلوبن لیول 6 پہ چلا گیا اور 2 خون کی بڑی بڑی الٹیاں. اب اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, اور خدا نہ خاصہ بڑی الٹی آئی تو ان کی جان جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اندر جا کے جہاں سے خون نکل رہا ہے اس کے اوپر کلپ لگا دیتے ہیں. اس کی جو نالی ہوتی ہے اس کو ایک اور 2 میتھڈ ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتے ہیں, اس سے ہم اس کو بلڈ کو بند کر دیتے ہیں. علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. یس بالکل بالکل. دیکھیں کسی کو کھانے میں نگلنے میں دشواری ہے, ہم وہاں پہ اس کو ایک اسٹینٹ رکھ دیتے ہیں, اس کا کھانا گزارنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی کو اندر کوئی پالب کا دودھ پڑا ہوا ہے جو جس میں بلڈ نکل رہا ہے, اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں. جگر کے مریض میں یہاں پہ خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں, جگر کی نالی, غذا کی نالی میں یا معدے میں, اس کو ہم بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. جب اگر کسی کو کوئی کہے کہ ہونا ہے تو وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے علاج میں بہت بہتری آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں اینڈوسکوپی نہیں کروانی چاہیے, جیسے دل کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں؟ ہاں جی. دیکھیں جس کو سانس کا مسئلہ ہے, جن کو دل کی بیماری کنٹرول میں نہیں ہے, کسی کی شوگر بہت ان کنٹرولڈ ہے, بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے, تو اس میں ہمیشہ دیکھیں ہم پہلے مریض کو وہ کرتے ہیں کہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں, ان کی یہ چیزیں بہتر کرتے ہیں, ان کے جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں ان سے بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہی کرتے ہیں. تو کسی کنڈیشن میں جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو صاف ظاہر ہے اس کنڈیشن میں ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں جو بھی کسی مرض کی تشخیص کے لیے ہوتا ہے, بایوپسی کے بھی نام سے لوگ کافی ڈرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اگر ڈاکٹر نے کسی پیشنٹ کو کہہ دیا کہ بھائی آپ بایوپسی کروا دیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو کینسر ہے؟ اچھا, یہ بہت لوگوں کی اہم آپ نے جو ہے نا نقطہ اٹھایا ہے, اور بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں عام طور پہ یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی بایوپسی ہوگی وہ صرف کینسر کی ہوگی. وہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی وہ نکلا ہوا ہے, کوئی مطلب کوئی پھوڑا ہے ایسا, یا کوئی اس کا, تو عام طور پہ پرانے زمانے میں شاید پہلے بایوپسی اتنی نہیں ہوتی تھی تو وہ صرف اسی کا ہی کرتے تھے. دیکھیں ہم جو بایوپسی کرتے ہیں یہ اس طرح جگر کی یا باقی جیسے کسی اور چیز کی بایوپسی ہوتی ہے کہ وہ نیڈل سے اندر وہ کرتے ہیں, وہ والی نہیں کرتے. ہم بالکل جو باریک جھلی اندر ہے اس کی بہت چھوٹی سی چند ملی میٹر کی بایوپسی ہوتی ہے. اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ایکسٹرا, نہ ہی اس سے خدا نہ خواستہ کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے. آج کل اصل میں نا سوشل میڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہاں پہ اپنی اپنی رائے دیے جا رہا ہے. اور ابھی کسی نے مجھے آ کے 2-3 مریضوں نے مجھے آ کے بتایا, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اینڈوسکوپی تو کرائیں گے, واپسی نہیں کرائیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ہم نے کہیں سے سنا ہے کہ اس سے کینسر ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی, میں نے کہا یار یہ غلط فہمی ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ پہلے کینسر ہے ہی نہیں اور ہم کسی اور بیماری کی تشخیص کے لیے کر رہے ہیں, اس میں کسی کو کیوں کینسر ہوگا؟
ٹھیک ہے. تو بایوپسی بھی سیف ہے اس کی, اور یہ وہ والی بایوپسی نہیں ہے جو ہم باقی کینسر میں کرتے ہیں. یہ ڈفرنٹ ہے, سطحی سپرفیشل ہوتی ہے اور چند ملی میٹر کی ہوتی ہے, اور اس کے بالکل مطلب آپ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہارڈلی نظر آتے ہیں ہمیں بڑی مشکل سے جب ہم اس کو کنٹینر میں رکھ کے بھیجتے ہیں. تو یہ بالکل سمپل سی چیز ہوتی ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا رسک نہیں ہے, اللہ نہ کرے. یہ بھی سننے میں آیا اکثر مریضوں کا ہی یہ کہنا ہے کہ اگر لوہا لگ جائے کسی جگہ پر تو پھر وہاں سے کینسر پھیل جاتا ہے, شاید اسی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح کچھ ہے. نہیں بالکل, دیکھیں اس میں کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں اگر یہ چیزیں جو ہیں اگر اس طرح ہو تو جو ہمارے مریض بتدریج مطلب جیسے 20 سال سے اگر ہمارا ڈپارٹمنٹ 30 سال سے چل رہا ہے تو اس میں اگر جیسے پہلے کسی کی بایوپسی ہوئی تھی تو وہ اب تک تو پہنچ چکا تھا ہم تک کہ بھائی مجھے تو کینسر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے بایوپسی یہاں سے کرائی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ ہو تو وہ تو آ جائے گا. تو ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے, یہ بالکل ایسی افواہیں ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں. بالکل سیف پروسیجر. بہت شکریہ.